تو ایک تو میری جو اہل وحدت دو چار تشریف فرما
خدا نے اجل دیا کہ آج میرے تینوں بیٹے دونوں بیٹیاں باقی ساری اس وقت نظر پہ پہنچ چکے ہیں، کل کربلا پہنچ رہی ہے. تو یہ ان خدمات کا صلہ ہے جو آل محمد کی طرف سے کہ نہیں یہاں نہیں ادھر ہمارے پاس آؤ. اور کتنے نوجوان کو میرے محلے کی برکت تھے، اللہ کو سلامت رکھے، اس وقت کربلا میں کی طرف روانہ ہیں. تو بسا اوقات اتنے خدا کا عبادت ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کتنے تو بھی اضافہ ہو تو پھر شکر بجا لاؤ. شکر یہ نہیں ہے کہ آزاد آنے کی تصویر پکڑ کے شکر اللہ پڑھو. شکر یہ ہے کہ اس کام کو آپ آگے پھیلاؤ، آپ آگے بڑھو. جی آج کی یہ مجلس ابھی بھی میں جو 10 منٹ لیٹ ہوا ہوں، میرے پاس اہل حدیثوں کا وفد بیٹھا تھا. جی اس مسلک کے لوگوں کا اپنی نازل حسین میں چل کے آ جانا یہ خود ایک پیغام حاصل کرنے کے برابر ہے. پھر آج کی یہ مجلس جو ہے ہمارے پاکستان کے عظیم دانشور ڈاکٹر صفدر محمود صاحب، جن کے روزنامہ ہمارے پاس میں کالم چھپتے تھے، یونیورسٹیوں کے چانسلر رہے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے. جی مجھے نہیں پتا وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، اہل بیت کی شان میں نکلے تھے. جب کبھی مشکل آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ میری طرف سے نظر و نیاز ڈال دینا. جی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم کتنے پیسے بھیج رہے ہیں، یہ دیکھتا تھا اتنے بڑے منصب اور اس عہدے کا شخص جو ہے اس کی دل میں محبت دکھانے بیت ہے. وہ چاہتا ہے کہ چلو میں ان 4 پیسوں کے ذریعے اس میں شریک ہو جاؤں. جی یہ اگر ایک اہل سنت خاندان کی طرف سے ان کے کسی فرد کے لیے ان کے اہل بیت کے لیے آج کا تبرک، آج کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، تو کیا اس کے پیچھے محنت نہیں ہے؟ کیا میلاد الحسین کا کردار نہیں ہے اس کے پیچھے؟ جی ایک گمراہ آدمی آ جائے بسم اللہ صاحب تو بھی بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن جس کو دنیا جانتی ہو، جو مانا ہوا دانش والی ہو، تو میرے بھائیوں خدا نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے جس کی میں جب سے یہ اصلہ شروع ہوا ہے دیکھ رہا ہوں کہ بے قدری کی جا رہی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا محنت کبھی اس چیز کی پتہ نہیں کی. پہلی مجلس میں اکیلا بیٹھ کر ذاکر پڑھ رہا ہوں. میں اپنے اہلیہ سے یہی کہتا ہوں کہ آج دن آپ کا کام سب میں عذاب بچھا دینا ہے، آپ کی بات ختم. ہمارا کام اتنا ہے کہ یہ سب عذاب بچھا آرام سے جوتوں میں بیٹھ جاؤ. بی بی جانے کس کو اجازت دیتی ہیں یہاں آنے کی، کس کو اجازت نہیں دیتی ہے، ان کا کام ہے، ان کے بیٹے کا کام ہے، ان کی وجہ سے میری نہیں. میں اپنے نمازیوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ تمہارے نماز نہ پڑھنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ سوچو تم نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ نے تمہیں اپنے سجدوں سے محروم کر دیا. جی تو لہذا پھر آپ ایک مرکز علم کے پہلو میں بستے ہیں. اگر آپ زمانے کے حالات کو نہیں سمجھتے، جمعہ کا خطبہ آپ کو حالات حاضرہ کے بارے میں دیا جاتا ہے جس کو ہمیں ایک مرتبہ اپنوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ ہم یہاں سیاست سننے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پر یہ نہیں آتے، ہم وہ نہیں آتے. جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمان ہے کہ جو زمانے کے حالات سے باخبر رہتا ہے وہ ہمارا ساتھ زمانہ کا نشان نہیں کرتا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لمحہ و لمحہ آپ حالات سے آگاہ کریں کہ اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، ہمارے پڑوس میں
جی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بھی تو مجلس ہے. مجلس یہ ہے کہ ہم اچھل اچھل کے یہاں کھڑے ہو کے نعرے لگائیں کہ ہمارا ساتھ چھت سے جا ٹکرایا اور کہیں کہ کیا ہوا کیا کہیں اس بات. ٹھیک ہے نعرے لگائے کس نے منع کیا ہے لیکن کچھ سیکھو بھی سے یہ مکتب حسین میں درسگاہ کربلا کہتے ہو نا اسے مجلس کو درسگاہ کربلا کہتے ہیں. آپ بیٹے یہاں بیٹھے مدرسے میں آئے یہاں کیا کرتے پڑھتے ہیں یا صرف کھیلتے ہیں پڑھتے ہیں جی رات کو بھی دن کو بھی صبح بھی شام بھی قرآن پڑھو گی نماز پڑھو گی سبق پڑھو گی یہ کرو گی وہ کرو گی یہ ساری چیزیں وہ کہ درسگاہ تو درسگاہ میں طالب علم بن کے آئے جی. دنیا کی درسگاہوں میں اور درسگاہ حسین میں یہ فرق ہے کہ اس میں تو کلاس کے حساب سے بتائیں گے کہ یہ پہلی کلاس کے لوگ صرف پہلی والا بیٹھ سکتا ہے یہ دوسری اس میں دوسری والا اس میں. لیکن یہ حسین کا مکتب ہے جس میں 80 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے چند سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے جوان بھی بیٹھا ہے خواتین بھی موجود ہے عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی بچیاں ہیں جی. آپ دیکھتے رہیے اسی مہینے سے آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں سر پر پگڑی پہن کر حجاب لے کر نکلتی ہیں نظر نہیں آتا آپ کو اسی مجلس کا ہی تو وہ فیضان ہے جی. ورنہ آپ کو کہاں ملے گی حجاب کیا ہوتا ہے یہ کوئی چیز نہیں تو لہٰذا خدا کا اس سے فائدہ اٹھایا جاتا جی. یہ لوگ آج ادھر باقی رہ گئے تو ادھر جائے لیکن یاد رکھنا سال بھر پچھتاؤ گے کہ ہم کتنی بڑی سعادت سے باہر ہو رہے تھے. کل بھی ایک ساتھ میرے سنت دوست ہے وہ جی میں نے بھی کربلا جانا تھا میں نے کہا جاؤ میں صرف 5-6 دن کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں کہا آج کے لیے مہینہ آپ نے لگایا تھا وہ جی کاروبار ہے اس کاروبار میں کتنا منافع ہوگا. حسین کی زیارت میں جاؤ گے جتنے دن سفر زیارت میں ہو تو حسین کا تحفہ حسین کا دیا کر دیا ہوا تمہیں 10 دن 20 دن مہینہ سفر حسین نے کہا یہ میری طرف سے جی. حسین نے فرمایا میرے سفر زیارت میں 100 روپے خرچ کرو گے 100 کے بدلے میں 100 دوں گا اور آخر میں جنت دوں گا. میں نے کہا یہ سودا ٹھیک ہے یہ میرے بات جی. اور کچھ نہیں میرے بھائی کو کتنی دیر یہاں ہم بیٹھیں گے 1 گھنٹہ 5 گھنٹہ 5 گھنٹہ کچھ بھی نہ کریں ذہن تو کربلا کی طرف آئے نا جی. ذکر تو آئے گا معصومین کی طرف ہے نا ذکر ان کا ہے یاد ان کی جتنی دیر کو یاد رہے گی وہ عبادت میں گزرے گی جی. دوسرا کیا کہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے شیطان کی شر سے بچ جائیں گے ورنہ وہاں بیٹھو گے تو غیبت کرو گے چغلخوری کرو گے کسی پہ الزام کسی پہ تہمت کسی پہ کچھ جی. یہ ایسی مددگار لعنت ہے. خدا کہہ رہے ہیں کہ تم سگے خدا بھائی کا گوشت کھا رہے ہو لیکن ہم نظریں نہیں کرتے بات نہیں. تو جتنی دیر یہاں بیٹھے کم از کم کچھ بھی نہ کہیں اس گناہ سے تو بچ جی. پھر یہ اس مجلس کی جو برکت ہے حدیث کے ساتھ کہ نام سے آپ نے پہلے پھر بنائی حدیث کے ساتھ کی تلاوت کرتے ہیں حدیث کے ساتھ یہی تو گارنٹی دی گئی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے تو کوئی نہیں پوچھے گا یہاں بیٹھے ہوئے تو چاروں طرف فرشتے گھیر کے بیٹھ جائے صرف بیٹھے گے نہیں ہاتھ اٹھا کے نام لے لے کے اللہ اس کو بھی معاف کر دے پھر اللہ اس کو بھی معاف کر دے پھر اللہ اس کو بھی معاف کر دے. ایک گریب معافی مانگیں گے وہی فرشتے تمہارے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیں. وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی دعا کرنے والا ہو تو جب یہ نعمت اتنی ملتی ہے تو کفران نعمت نہ کیا کرو جی. اس سے آپ نہیں آئیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئیں گے تو خود اپنی دنیا بھی سنبھالو گے آخرت بھی سنبھالو گے. پھر سب سے بڑی بات جو اس وقت چل رہی ہے
دشمن تمہارے فرائض و واجبات کو نشانہ بنا رہا ہے، تمہارے عقیدے پہ حملہ کر رہا ہے. جی اگر آپ اس کا دفاع نہیں کریں گے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ اصل عقیدہ ہے کیا نہیں ہے، تو کل کیا کریں گے؟ اس لیے میری یہ گزارش ہے، ہم نے تو ویسے چلا نہیں کیا. میں نے جعفر صاحب سے کہا فوٹ بھی کی تھی، کہتے فوٹ بھی کی تھی، نہیں ہے خود معلوم ہے میرا کچھ نہیں نقصان ہوا. جی میں تو یہ تاکید کروں گا کہ بی نے آنے سے روک لی ہے کہ نہیں خبردار تم اس قابل نہیں ہو کہ یہاں پر کرو گا. گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ٹی وی دیکھ رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، سو رہے ہو. کتنے دن وہاں کے رہ گئے تمہارے بچوں کے کام کے لوگ تو لاکھ ہوئی کا سفر کر کے کربلا پہنچے، نجف سے کربلا کی طرف ننگے پاؤں پیدل جا رہے ہیں، اور اب 4 قدم چل کے یہاں نہیں آ سکتے. آنا ہے تو بالکل آپ اللہ میں پہ آنا ہے تاکہ میں اس کا میرے بھائی ان چیزوں کو معمولی نہ ہو. میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ ذات کو نہ اس کا نفع ہے نہ نقصان ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. جی وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، حضرت ابی علیہ رحمت جنہیں کی حدیث غدیر پہ 20-22 جلدیں کتاب لکھتا ہے. ٹی بی کے مریضوں کو بڑا علاج کروایا. ایک دن دیکھا مولانا کے روزے کے سامنے کھڑا ہے، صحیح کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اسی دوران دیہاتی میں آتا ہے سادہ میں اب 5 بچے کو گھسیٹتا ہوا لایا، نہ کوئی عزت کا پھول، نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا، پٹکا نکالا، بیٹے کو ذریعے سے بات نہیں کہتا، او بلا سر یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ٹھیک کر دو، میں کام کر کے آ رہا ہوں. اس کو بات کہ چلا گیا، وہ عالم کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. امینی صاحب وکیل بہت بڑا نام ہے ہمارے علماء، بہت بڑا نام ہے. کہنے کو مجھے غصہ آیا، کتنا یہ بدبخت ہے، کتنا یہ نعوذ باللہ گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس امام اور مسئلہ کے دربار. اچھا پھر یہ جو میں کہا جاتا ہے نا کہ ہر امام کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے رک کے پہلے یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر اجازت مانگو، ادخلوا یا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کے اندر میں آ جاؤ. ایک امام سے اجازت لیتے لیتے پھر امام زمان علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہو کہ اندر آ جائے. جی تو معصوم فرماتے ہیں اس اجازت مانگنے کا حکم دیا. پوچھا مولا کیسے پتا چلے کہ اجازت ملی ہے کہ نہیں ملی؟ فرمایا اگر آپ آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اس میں آنسو آ گئے ہیں، تو سمجھو تمہیں اجازت مل گئی، مگر نہ تمہیں اجازت نہیں. تو جہاں قرآن کا حکم ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن، نبی کے گھر میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر خبردار داخل نہ ہو جب تک اجازت. تو یہاں اجازت ملتی ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں. کوشش کیجیے کہ اگر اجازت نہیں مل رہی تو پھر گریبانوں میں جا کے گناہ کے بارے میں ہوتا ہے، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے تو بدبخت کر دیتے ہیں انسان. ذکر آل محمد پڑھنے سے آل محمد محفل آل محمد سے محروم ہو جانا بدبختی نہیں اور کیا؟ جی جی کووڈ ہے، جی کووڈ-19 ہے، یہ بیماریاں بہت مہربان کر دیتا ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. تم ظلم بلا ایسی بلا نازل کرے گا اللہ کے اس کا دفاع نہیں کر سکتے. جی ساری دنیا نہیں لگی ہوئی. ایک ایسی وبا اللہ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ساری دنیا کی
जब जाओगे गुनाहों से पाक होगे। जी अभी ये जो मैंने हदीस को भी लंबी है, कभी मौका मिलता है पढ़ने का, सलवात पढ़ी क्योंकि आज आयात के मुताबिक हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के यौम शहादत की मुनासबत हुई है। तो ज़ादारी के हर इमाम में सफ़े अल्लाह में शामिल है। इमाम सज्जाद, जनाब ज़ैनब, जनाब बाक़र वाले मोहम्मद के वसीयत की थी कि ये खजूर के बागात के वक्फ है जो आमदनियाँ हर साल जाके मिलाद माइनस कर देते हैं। तो हम इसलिए सबक ले सकते हैं कि हम भी अपनी आमदनी का तनख्वाहदार हैं तो माहाना हिसाब रख लो, दिहाड़ीदार हो दिहाड़ी का हिसाब रख लो कि ये 5 रुपए, ये 10 रुपए, ये 50 रुपए, ये 100 रुपए इमाम हुसैन का ज़ादारी के लिए रखे हुआ। जितना महीना में अज़ान आएंगे तो इससे मजलिस करेंगे। इमाम मासूम ने बाकायदा वक्फ करके ये बता दिया कि मेरे बाबा के ज़ादारी के लिए हर मोमिन को चाहिए कि वो अपनी आमदनी का एक हिस्सा मुकर्रर कर दे, मखसूस कर दे, जिससे वो ज़ादारी करे। मेरी बात समझ आ रही जी? और अगर ये भी उलमा गरीब हो गए, फकीर हो गए, फलां हो गए, तो मासूम ये भी फरमाते हैं कि अपने माल में, कारोबार में 14 मासूमीन में से किसी को, मौला गाजी को, किसी एक को हिस्सेदार बना जी कि जी 5 और 5 ये 4 अलग फला इमाम के इसमें जी। एक तो कभी घाटा नहीं होगा आपको, फिर वो इमाम का जो हिस्सा अलग निकाल के खुमसो ज़कात है ना वो अलग है। ये तिजारत के कारोबार में आप हिस्सेदार बना रहे हैं जी। फिर बरकत देख लेना खुदा की तरफ से, इमाम की तरफ से मिलता तुम्हें कितनी नेमतें अता जिस नुस्खे को बोलने का ये जो हदीस में अर्ज करना चाहता हूं, हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि आखिरी इमाम गरीबुल गुरबा लफ्ज़ गरीब का तर्जुमा अरबी जुबान में मुसाफिर हो गया, यानी जो वतन से बहुत दूर। बाकी इमाम तो फिर भी मदीना के कुछ ना कुछ करीब थे, लेकिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने वो तमाम आइम्मा में से सबसे दूर था। हमारे यहाँ गरीब फकीर मस्कीन को कहते हैं। तो बसा हमारे अहले पाकिस्तान जब जाते, बात उनकी भी सही है, ठीक है मौला रिज़ा आपका लक़ब तो गरीब गुरबा पड़ गया, लेकिन आप तो सुल्तान अरब अल-अजम हैं, अरबों के भी बादशाह हैं और गैर अरबों के भी। गरीब तो मदीना वाले जिनकी कब्रों के निशान तक मिटा दिए, और इस आज़ादारी के लिए मासूमीन ने एहतमाम किया। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ ये बात, इसको सिर्फ जेलों तक नहीं रखना, सिर्फ इसको 8 रबीउल अव्वल तक नहीं रखना, पूरा साल रखना है, हर रोज रखना है। हर रोज नमाज के वक्त सोने से पहले सुबह उठते ही पानी पीते
مولا آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ ساری رات خدا کی حضور عبادت میں زاروں قطار ہوتے رہے. ہمارا کیا بنا؟ میں تو ٹوٹلی مایوس ہو گیا ہوں کہ نجات والا راستہ ہمارے پاس کوئی نہیں. ہم نے بولے کچھ نہیں. آپ امام معصوم صادق علیہ محمد آپ کی یہ حالت ہے. تو امام نے اس کو حوصلہ دیا, تسلی دے دی, کہا کہ دیکھو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جو آج رات تو نے دیکھی کی ہے وہ مجھے دے دو اور میری پوری رات کی عبادت دے دو. میں نے کون سی عبادت کی ہے, کون سی نہیں کی, میں تو سنے رہا ہوں. فرمایا تمہیں پیاس لگی تھی, کہاں اٹھے تھے, سرائی سے پانی نکالا تھا, جی حضور پانی پیا. پینے کے بعد آپ نے کربلا کا رخ کر کے میرے دادا حسین پر سبات پڑی تھی اور میرے دادا حسین کے کانوں پر تم نے لعنت کی تھی, کہا کہ وہ عمل مجھے دے دو, میری ساری رات کی عبادت تم دے دو. تو میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ سبق سکھا رہا ہوں, پیغام دے رہا ہوں طالب علم کی ایسی ایسے. صبح اٹھو تو سلام لے گئے, آپ نماز کے بعد سلام لے گئے, گھر سے دفتر جا رہے ہو سلام علیکم یا باپ جلالی اثر کے بابا آپ کا بڑا سلام دکھاؤ. یہ سلام کی نفس کیا ہے؟ السلام اس چہرے پر اس کی خون سے فضا ہو زیادہ رہیہ کے پاس. یہ فرمان جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, امام رضا علیہ السلام جیسے تو پہلے بتایا کہ ہر امام نے عزاداری کا اہتمام کیا, اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی اس کا مکمل اہتمام کیا. اگر کسی شے پہ رونا چاہتے ہو نا تو حسین ابن علی پہ رونا, کسی اور چیز کی نہ رونا. اب کہ پھر حسین نے لوگوں کو اتنا کی آگے فرما دی روایت رجال نے شعیب بل بھی ہے, شعیب بھی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ مہمان مجھے فرما رہے ہیں کا کہ اگر تم کسی شہر پہ رونا چاہتے ہو تو فقط کے دل حسین ابن علی, حسین علی پہ کیوں بولا, کیوں تو فرما رہے اللہ اکبر. فرمایا اس لیے ابھی امام معصوم کی طرف سے کوئی اور لغت ابھی بیان کرتا ہے نا تو شاید ہم اس کو اس نظر سے نہ دیں. اب یہ صاحبان آزادی کے پیغام ہے, اس لیے وہ فَإِنَّهُ ذُوبِهَا كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح
والا بازار کی سیر کرو شاید تمہیں شام بھول جائے. فرمایا جب سے شام کے بازار دیکھے ہیں میں نے بازار میں جانا چھوڑ دیا. جس دن مجبور کر کے امام کو لے آیا گیا تو سب نے دیکھا ایک قصاب جو جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں دور سے کچھ رک جاؤ. کیا جانور ذبح کرنے کا کام جانتے ہو؟ مولا کیوں نہیں کہ ہم سب سے پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں. اللہ یہ جملہ سننا تھا کربلا کی طرف پھر گیا. بابا لوگ تو جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. آپ کو کربلا والوں کو کئی دن کا بھوکا پیاسا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے ہم چوری تیز کر کے ذبح کرتے ہیں. مولا فرما دے کو اس نے ذبح کیا کہ جیسے دمبے کو تو لوگ تیز چھری سے ذبح کرتے ہیں. حسین کو تو ملاؤں میں خود ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں. کبھی کسی قصاب کو دیکھا ہے کہ جب ذبح کرتے وقت وہ زور سے چھری مارے نہیں. بار بار خنجر کو پتھر پہ مار کے خود کرتا اور جب پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ کی یقین ہو چکا تھا حسین کو کوئی نہیں رہا پھر آگے بڑھ کے میرا ہاتھ روکے گا اس لیے میرے بہنوں کو کسان آگے حسین کو اس طرح ذبح کیا.
انسان نہیں بلکہ 7 زمینوں کے رہنے والے اور تمام آسمانوں کے رہنے والوں نے دل پر گریا جب نہ شعیب ان بقیت الحسین حتى تسير ذنوبك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. کتنے خوش نصیب ہیں حسین کے آزاد. امام کیا ضمانت دے رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا. امام رضا علیہ السلام سامنے والوں جب امام شامل قریب الغربا جن کی زیارت کے لیے جانے والے کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے کہ قدم اٹھانے پر پورے کا ثواب ہے، قدم رکھنے پر حج کا ثواب ہے. فرماتے ہیں جب میرے بابا کی زیارت کے لیے جاؤ تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرو تاکہ زیادہ قدم بڑے. وہ قریب الغربا کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے مظلوم دادا کے غم میں رو گے نا، گریا کرو گے، فرمایا اتنا رو کہ تمہارے رخسار پر آنسو بہہ نکلے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اپنے پچھلے گناہ معاف کر دے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. غفر اللہ کل ذنب، سارے گناہ دیکھتے ہوئے تم سے سرزد کر دے. حسین کے صدقے، حسین کے غم کے صدقے، حسین کے غم آنسو بہانے کے صدقے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ کان او کبیرہ، گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، قلیلا او کان تھوڑے یا بہت زیادہ، کثیر جتنے بھی اس میں آ سکتے اللہ کا کثیر. تو میرے بھائیوں اللہ کی حکمت ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ موجود نہ ہو، تو حسین غریب کی زیارت کرو. میں اس لیے کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ نے حسین کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے کا صحابی سے کیا تمہارا روز میرے دادا حسین کی زیارت کرتے ہو؟ کہا ہمارا نہیں. کہا ہر ہفتے میں، کہا نہیں. کہا ہر مہینے میں، کہا نہیں. کیوں؟ والا فاصلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سوتا ملے کچھ کام کرنا ہے، ہر روز کو نہیں کرتے. تو بولا کیسے کرو؟ فرمایا کربلا کرو کر لیا کرو، سر سے عوام ہوتا لیا کرو، میرے بعد بول لیا کرو. میرے دادا مظلوم کے حق کی امامت کو پہچانتے ہوئے بس ایک مرتبہ کی آنکھوں کے ساتھ کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے غریب کربلا، اے یزدر کے بابا، آپ کا سلام ہو، تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب ہے. کیونکہ مشکل کام ہے جو کربلا میں نہیں پہنچ سکے ان حالات کی وجہ سے. خدا را گھر میں نہ بیٹھنا. بطول کی بیٹیاں شام سے قید گزار کے اپنے بھائیوں کا چہرہ بنانے کے لیے آئی تھی. گھروں سے نکلنا، خاطب قدم چلنا، مظلوم کربلا کے چہروں کے جلوسوں میں شرکت ہے. کوئی پوچھے تو کہنا غریب زہرا کا چہرہ بنا ہے، اور حقیقت میں کائنات میں چہروں ہے ہی امام حسین علیہ السلام کا. ہم تو اپنے مرحومین کا ایک رسم پوری کرتے ہیں نا، لیکن جن کا چہروں بنانے کا حکم دیا ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کا. اور مومن کی نشانی قرار دیا ہے اس کو امام حسن عسکری علیہ السلام. لمبی حدیث ہے، یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں نبی خاتم الانبیاء اطہار کے پہلو میں تمہارے لیے ایسے محلات تیار کیے جائیں وہ بھی ان کے گھروں کے ساتھ جن میں تم قیام پذیر ہو، تو بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مظلوم حسین مظلوم پر
کیونکہ جس طرح ان کو شہید کیا گیا تھا ان کو علاوہ کسی کو شہید نہیں کیا گیا، اور جو ان پہ روئے گا وہ ایسے ایسے ان کے ساتھ وہ شہید ہوا ہے۔ اور جب وہ یہ کلمہ کہے گا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی روزے قیامت کربلا میں ہوتا، روزے عاشور، اور جس طرح باقی صحابہ پہ شہید ہوئے تھے میں بھی آپ نے اپنی جان قربان کرتا تو اللہ تمہیں یہ ہوتا آپ کے ساتھ عاشور۔ یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے صاحب حسین کا۔ امام زمان علیہ السلام ان الفاظ میں سلام پیش کرتے ہوئے ابھی انت و امی یا انصار حسین، اے حسین کے مددگاروں آپ بھی میرے ماں باپ کو معصوم امام کہہ رہے ہیں۔ امام حسن عسکری معصوم ہے، جتنے معصوم امام زمانہ اپنے ماں باپ کو قربان کرتا نظر آئے تو اس بات کا مالک ہوا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب ہمارا یوم غم ہو تو آپ منایا کرو، اور جب ہمارے یہاں خوشی ہو خوشی ہو، یعنی مومن کی غم، مومن کا غم اور خوشی اہل بیت کے غم اور خوشی کے ساتھ۔ میرے برادر بزرگ محمد واسطوی صاحب اور سے لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، لیکن ہماری طرف سے کوئی تعزیت کا پروگرام نہیں رکھا گیا۔ ہم نے اس دن اعلان کیا تھا کہ جب تک حسین کے غم کی سبیانہ بچھی ہے ہم اپنے پیاروں کی سبیانہ نہیں بچھائیں۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے لوگ انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے، ٹھیک ہے ان کی سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ یہ تھی اس وقت کہ بطول کے بیٹے کے غم کے ایام میں بطول کے بیٹے سے پیاری کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائیوں میرے دل درخواست ہے کہ میرا یہ پیغام تمام ان ساتھیوں تک پہنچا دو جو غافل ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے اس میں شرکت کریں۔ یہاں حاضری لگتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ کو پوچھنے والا نہیں، جو کچھ سبب حسین میں خرچ کرتے ہو اس کی لسٹ اور حساب بنائے جاتے ہیں۔ کوشش کیجیے چند دن باقی پھر خدا جانے نصیب ہو گیا۔ اب تو ویسے حکومتیں چوریاں کرتی ہیں، اب کیا مانا ہمارے پاس؟ جنوبی پہ جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے تو بھی ختم کر دیا۔ کورونا کی وجہ سے کاروبار بند ہے، اس وقت دکانیں بند کر لیتے ہو، سب کچھ بند ہو جاتا تو ہمیں حسین کے لیے آتے ہوئے ہمیں کیا کرتے؟ افسوس کی بات ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، وہ قرآن کا حکم ہے کہ مومنین کو متوجہ کرو، ان کو جھنجھوڑو کہ کہاں آپ گم ہو گئے، انہیں یہ چیز کرنا پہنچاتی ایسا نہیں کرا نہیں۔ وہ ایام ہے، تھوڑا سا میں آپ کو شام کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس وقت قافلہ کربلا شام سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، بس تھوڑا سا سوچ لو کس حالت میں بھی کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف کیا تھا نا، اس کو بھی ذہن میں لاؤ، اور آج سجاد جس حالت میں واپس آ رہے ہیں اس کو بھی تصور میں لاؤ۔ جب کربلا سے چلے تھے سکینہ ساتھ تھی، جب کربلا سے چلے تھے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں کی گودوں میں موجود تھے، جب کربلا سے چلے تھے بے پلان اونٹوں پر، ایک نہیں کئی اونٹوں پر بیویاں اور بچے سوار تھے، اور یہ مجلس کی عزاداری سب سے پہلے جناب زینب کی حسرت اور سنت تھی۔ جب سجاد نے آ کے یہ کہا نا کہ میں اس کیا کہتا ہوں کہ زندان شام کی چھت نہیں تھی، براہ راست سردی بھی پڑتی تھی، گرمی بھی پڑتی تھی۔ ذاکر آپ کے سامنے یہ روایت پڑھتے ہیں، ذاکر سے مراد جو بھی مسائل علی محمد بیان کرنے والا ہے،
لیکن زیارت ناہیہ میں امام زمان السلام رو رو کے جو کہتے ہیں کہ بابا تجھ پر پانی کے آنسو بہانے سے حق ادا نہیں ہوتا، خون کے آنسو بہانا چاہیے. وہ امام زمانہ رو کے کہتے ہیں میرا سلام و میری اولادیوں پر جن کا براہ راست گرمی اور سردی کی وجہ سے چہروں کی کھال ابھر گئی تھی. روایت میں موجود ہے جب صبح ہوتا نا تو بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجد کی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی. جب سورج غروب ہونے لگتا تو بڑے مغربی دیوار کے سائے میں کھڑی ہوئی. جب دوپہر کا وقت ہوتا اور شدت کی گرمی پڑتی نا تو اپنے پیاروں کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو جاتی. جب پاؤں تھک جاتا ایک پاؤں اٹھاتی دوسرا رکھتی دوسرا اٹھاتی دوسرا رکھتی. کس طرح زندان کے دن گزرے اللہ اکبر. وہ کربلا کے معصوم گواہ یہ واقعہ نقل کرتے کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک صحابی منہاج بھی نام ذکر کیا گیا، ابراہیم بھی ذکر کیا گیا. ہر سال آپ کی خدمت و فضائل لاتا تو فرمایا سر ایک سیکنڈ کے بعد شام میں وہاں پہ گئے. جب آیا بڑے بڑے امیروں کے ہم پوچھ رہے ہیں کسی نے کہ ہمارا سجاد کے بارے میں پڑھا کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں مل رہی کہ اتنے زندان کے دروازے سے گزرے. امام سجاد نے پہچان لیا، آ کے ان کو بھیجا کہ جا کے اسے بلا کے جب اس کا دامن تھا مانا تو علماء مقاتل بیان کرتے اسے جب پڑھ کے دیکھا نا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے کپڑے پہلے کرتے پڑا ہوا سر پہ خاک ہے تو اسے سمجھا شاید کوئی مانگنے والا فقیر ہے کچھ چند پیسے نکال کے دینے کے یہ چاہا تو پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں تو اسے مجھے دینے کے لیے دکھایا تو جب وہ قیدی کیا کر رہا قیدی شام میں مجھے یاد کر رہا واپس پڑھ کے آیا دیکھا ہے قیدی بیٹھا ہے. تو نے مجھے پہچان نہیں کیوں آیا تھا؟ میرا سردار سجاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا امام جھوٹ نہیں بولتا لیکن میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں. وہ سب فرماتے مجھے پہچانا وہی تیرا امام سجاد ہو. اللہ تعالیٰ یہ سن رہا تھا تڑپ کے رو کے کہنے والا آپ یہاں مجھے حکم کرو کوئی چیز چاہیے تو پیش کر دو. فرماتے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے اگر کچھ احسان کر سکتے ہو مجھے کچھ چادریں لا کے دے دو. بس چادروں کو سن ڈالا تڑپ کے کہتے مولا چادروں کی ضرورت کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں میری مائیں میری بہنیں بھی کہیں. یہ زندان کی کیفیت ہے کہ ایک دن ایک دروغہ زندان آ کے کہتا ہے سجاد جب شام کے وقت میں دروازہ بند کرتا ہوں نا اپنے سارے قیدی دیکھ لیا کرو کوئی زندان میں باہر نہ رہ جائے. کہا میرا تو کوئی قیدی باہر نہیں ہوتا. کہتا نہیں سجاد میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا جب وقت ہوتا ہے نا ایک ان کا خوش بیوی جو ہے وہ زندان کی دیواروں سے ٹکرے مار کے روک روک کے کریا کر رہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں آج رات جب وہ بیوی آئے نا تو مجھے بلا نماز ادا رکعت کرنے عرض کر رہے. جب وہ بیوی آئی تو دروغہ آیا اور آ کے پہچان لی یہ بیوی کہیں تمہارے خاندان کے قیدیوں کی تو بیوی نہیں ہے. آزاد روا کی مولا سجاد نے سلام کیا کہا کہ غریبوں کو رونے والی تو کون ہے؟ کہا بیٹا دادیوں کو پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں. میں تیری دادی زہرا ہوں. میں بچیاں چھوڑ کے ہر روز زندان کے باہر آ کے گریا کرتی ہوں. والأمر الذي نحن فيه اللهم ارزقنا
فضيلة الشفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام يا الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. پروردگار گزاری برائے کربلا میں ہماری کائنات کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے سببوں میں ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کبھی آج میں سبب ہونے والے ہیں ان کو توفیق عطا فرما. مالک کائنات ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما. ہمیں بھی کربلا کی اہل کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی زیارت توفیق عطا فرما. سوائے قبر حسین مظلوم کے کوئی غم نصیب نہ فرما. حجت دوران